السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. میں ہوں ہدا. زم حریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 17 ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. کہانی تو کافی دلچسپ ہے. اس کے چہرے پر ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ پھیلی، لیکن میں اب بھی یقین نہیں کر پا رہا. ویسے وہ شہزادہ کیا اب اہروان پر اس کی حکمرانی ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہوں گا. ویسے خیام جلیل، وہ شہزادہ ولادت کے 1 سال بعد اغوا ہو چکا ہے. اس ساحرہ نے اسے اغوا کروایا تھا. اس کا پورا خاندان غائب ہو چکا ہے. اسے جیسے نہیں زمین کھا گئی ہو یا آسمان. انہیں بہت ڈھونڈا گیا لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا. لیکن وہ عورت، وہ ساحرہ، وہ بلا شبہ خوبصورت اور خیال رکھنے والی خادمہ تھی. لیکن اس کی یہ غداری اسے کافی مہنگی پڑی تھی. اس نے شہزادے کو تو اغوا کروا لیا تھا لیکن اپنے آپ کو نہ بچا پائی. جس دن وہ شہزادے کو اغوا کروا کے محل کے پچھلے حصے پر پھیلے جنگلات سے فرار ہو رہی تھی، شہنشاہ کے سپاہیوں نے اسے آ لیا اور اس کی موت اسی وقت وہیں شہنشاہ کے ہاتھوں میں ہوئی تھی. میں محل میں ہونے کے ناطے اس سے روز ملتا تھا اور مجھے کبھی اس پر کوئی شک و شبہ نہ ہوا تھا. لیکن انہوں نے ایک تھکن زدہ سے سانس خارج کی. انسان کبھی کبھار بے وقوف بن جاتا ہے. اس کی لاش دیکھ کر میں صحیح معنوں میں اداس ہو گیا تھا. لیکن جو حیران کن معمہ سب کو اب تک اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ نہ جانے اس کا خاندان کہاں غائب ہو گیا. نہ کوئی نام ملا، نہ نشان. ہاں، اس کی بوڑھی ساس محل کے تہہ خانے میں اس وقت سے قید ہے اور جو کوئی بھی اس خاندان کا سراغ لگا سکا اس کے لیے شہنشاہ نے بے حد قیمتی انعام رکھا ہے. لیکن اب تک سینکڑوں سراغ رساں آئے، کوئی ان کی دھول بھی نہیں پا سکا اور لگتا ہے نہ ہی کوئی کبھی پا سکے گا. صالح مراد نے میز پر رکھی سراہی سے اپنے لیے ایک گلاس میں پانی ڈالا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس عورت کو دیکھ چکے ہیں؟ بالکل. پانی پی کر انہوں نے پوری سچائی سے سر کو اس بات میں جنبش دی اور لبوں پر زبان پھیری. اس سب کے بعد سحرزار اور اہروان کے بیچ دشمنی خطرناک حد تک پہنچی تھی اور کسی نہ کسی طرح شہنشاہ اور اہروان کے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا انہیں دیکھ رہا تھا. تو ہے سحرزار کا شہزادہ اور شہنشاہ سلیمان کا بیٹا دونوں غائب ہیں؟ انہوں نے اس بات میں آنکھیں جھپکی. یہ سحرزار کہاں ہے ویسے؟ یعنی کتنا دور؟ وہ خیالات سے بھرا ذہن لیے پرسوچ نظریں ان پر ڈالتا ہوا بولا. ناہنجاز، یہ ایک لمبی کہانی میں نے تمہیں کیوں سنائی ہے کیونکہ بچپن میں میری ماں بھی بہت کہانیاں سنایا کرتی تھی اور وہ ساری بعد میں جھوٹی ثابت ہوئیں. اسی لیے اگر سحرزار جیسی کوئی جگہ ہے تو اس کا اتا پتہ بھی ہوگا. فراغت انسان کو فضول سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور تم فی الحال نہایت ہی فارغ ہو. آج تم یہ ساری دوائیاں مختلف جگہوں تک پہنچاؤ گے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا ایک اور سوال ہے. ایسے ہی یعنی وہ عورت، کیا اس نے وہ جادو سیکھا تھا یا یہ اس کی اپنی صلاحیت تھی؟ کچھ پتہ نہیں. صالح مراد شیشیاں ایک بیگ میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا. کچھ لمحے ان کے بیچ خاموشی سے گزرے تھے. پھر کمرے میں اس کی آواز گونجی. اگر کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگائے اور اسے اس کے مالک کا پتہ چل جائے، کیا یہ بھی جادو میں شامل ہے؟ یا پھر اگر کسی کے جسم سے کوئی بھی چوٹ خود ہی لمحوں میں مدمل ہو جائے، یا کوئی اتنی دور سے آوازیں سن پائے جتنی دور سے کوئی عام شخص نہیں سن پاتا. صالح مراد پلٹتے پلٹتے رکے. پہلے انہوں نے کچھ چوکنی نظروں سے اسے دیکھا لیکن پھر ایک گہری سانس لی. اگر وہ کچھ پڑھ کر پھونکتا ہے تو ہاں، یہ جادو ہی ہوگا. لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے؟ اس کا تنفس تیز سا ہوا. وہ کچھ دیر بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہا. ہا ہا ہا، ایسا ناممکن سا لگتا ہے. وہ دروازے کی طرف ہاتھ جھاڑتے ہوئے بڑھے، پھر دوبارہ رکے. لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایسے ہی. ایک کردار تھا ان کہانیوں میں جو مجھے سنائی گئی تھی، لیکن تمہاری تو یادداشت چلی گئی ہے. وہ تحیر سے بولے. اس نے پہلو بدلا. ایسے ہی بس. پتہ نہیں یہ بات ذہن میں. اس نے سر کی پشت کھجائی. آ گئی. وہ سر چھٹک کر بڑھ پڑائے. نہ جانے تم کتنا سچ بول رہے ہو اور کتنا جھوٹ. اور باہر نکل گئے. دروازہ ان کے پیچھے پھسلتا ہوا دیوار سے ایک آواز پیدا کرتا جا رہا تھا.
پیچھے کرسی پر ذہنی جنگ کا شکار وہ کئی گہری سوچوں میں زد میں آیا تھا۔ کیا یہ سب سچ تھا جو اس نے ابھی سنا تھا؟ کھڑکی سے آتی دھوپ اس پر پڑ رہی تھی اور وہ بنا پلکے چپکائے دھوپ میں تیرتے ان غیر مرئی نقطوں پر نظریں ٹکائے بیٹھا رہا۔ 2 مہینے بعد احروان کی بندرگاہ، جو ایک بڑے سے سمندر سے جڑی ہوئی تھی، اس کے ایک بدنام سے علاقے میں جو چوروں، ڈاکوؤں اور اسی قسم کے لوگوں کی رہائش گاہ تھا، وہاں کی ایک مشہور سرائے جہاں کسی کا قتل کروانے سے لے کر ہر طرح کے غیر قانونی کام کیے گئے، کسی کو بھی پیسے دیے جا سکتے تھے۔ یہ سرائے بہت بری حویلی نما تھی، جہاں مہمانوں کے رکنے کا انتظام بھی تھا اور ان کی ہر طرح کی مہمان نوازی کرنے کا سامان بھی، چاہے وہ جوا ہو یا انسانی خرید و فروخت۔ یہاں مخصوص دنوں میں غلاموں کا ایک بازار لگتا تھا جنہیں اچھے داموں خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے میں وہاں لوگوں کی آمد و رفت پہلے سے کافی بڑھ گئی تھی۔ اسی وقت سرائے کے ایک کمرے میں میز کے پیچھے بیٹھے ایک شخص کے مقابل ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی۔ اس نے پیروں تک آتی موٹے سے کپڑے کی آسمانی سی پوشاک پہن رکھی تھی۔ سفیدی مائل ملکجے بال پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ میرا پوتا کئی دنوں سے لاپتہ ہے، کئی گھڑ سوار کو ڈھونڈنے بھیجا لیکن اسے کوئی ڈھونڈ نہیں پایا۔ میں نے کئی لوگوں سے تمہارے بارے میں سنا ہے، تم لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزیں ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرتے ہو۔ بوڑھی خاتون کی نظریں سیاہ چوغا اوڑھے اس شخص پر تھیں جس کا چہرہ پر سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے سر پر چوغے کی ٹوپی ڈال رکھی تھی لیکن اس کی سیاہ بھووں پر پڑتے بال اور شفاف آنکھیں واضح تھے۔ کیا تم میرے پوتے کو ڈھونڈ سکتے ہو؟ آنکھوں میں امید لیے اس نے میز پر لکڑی کا ایک گھوڑا اس کے سامنے رکھا۔ نوجوان نے لکڑی کا وہ کھلونا اٹھایا۔ کچھ دیر اسے الٹتے پلٹتے دیکھ کر اس نے اپنی سرمئی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے۔ نوجوان کی آنکھیں چمکی، وہ عورت خوشی سے بوکھلائی۔ پھر اس نے اپنے کمر بند سے چمڑے کی ایک تھیلی نکالی اور میز پر رکھ دی۔ جب آپ کا پوتا مل جائے تب دے سکتے ہیں آپ، لیکن مجھے کہا گیا تھا کہ تم پہلے پیسے مانگتے ہو اور کم نہیں زیادہ، تبھی انتظام کر کے آئی ہو۔ مجھے امیروں کے پیسے پسند ہیں، غریبوں کے نہیں۔ وہ عورت کچھ جھجکی، پھر تیزی سے اس بات میں سر ہلایا، آپ گھر جا سکتی ہیں۔ آپ کے پوتے کو گھر پہنچا دیا جائے گا اور باہر کسی سے پیسے نہ لینے کا ذکر مت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی۔ اس عورت کی آنکھوں میں تشکر بھری نمی درائی۔ اس کمرے کے باہر کئی لوگ قطار سے بیٹھے تھے، ان میں سے اکثریت مردوں کی تھی، اور اس کمرے کے دائیں جانب دوسرے کمرے میں 3 آدمی نرم ملائم نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے آگے رکھے تخت پر 2-3 طرح کے کھانے مٹی اور لکڑی کے برتنوں میں سے رکھے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کا لباس بخملی بیش قیمت دکھائی دیتا تھا۔ قیام جلیل کو چند آدمی چاہیے، اگر ان میں تم ہماری مدد کرو تو کچھ منافع تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ بائیں جانب بیٹھے آدمی نے سربراہی نشست پر بیٹھے شخص کو مخاطب کیا۔ اس نے مٹی کے پیالے میں موجود مشروب کا گھونٹ بھرا اور پیالہ تخت پر رکھتے ہوئے سر کھچایا۔ کتنے آدمی چاہیے ہوں گے؟ 10-15؟ ٹھیک ہے، لیکن میں منافع نہیں لوں گا، اور اگر میرے ساتھ کچھ کام بانٹ لوگے تو مجھے کسی دوسرے منافع کی ضرورت نہیں۔ ویسے یہ نوجوان، اس کو ہاتھ سے جانے مت دینا اور سپاہیوں تک کسی طرح کی کوئی خبر نہ پہنچے پائے۔ اس آدمی نے اپنے دائیں بائیں ان دونوں اشخاص کو دیکھا۔ وہ سر ہلا کر اپنے مزید مسائل پر گفتگو کرنے لگے۔ وہاں اس سرائے کے استبل میں کچھ نئے آنے والے لوگ اپنے گھوڑے کھڑے کر رہے تھے۔ استبل کے 2 ملازمین ان کے پاس اور چائے کا انتظام کر رہے تھے۔ باہر سرمئی شام پھیلی تھی اور یہ قدیم شہر روزمرہ کی مصروفیت میں گھرے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس واقعے کے کئی دنوں بعد صبح دوپہر میں ڈھل چکی تھی، سردی زوروں پر تھی، اور جب بھی یہاں گزرے دنوں کو اپنی دنیا کے دنوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتا، اس کا دماغ بالکل خالی ہو جاتا۔ 12 کوششوں کے باوجود بھی دونوں کا حساب نہیں لگا پایا تھا۔ یہاں کے لوگ چاند کے 5 چکروں کے حساب سے سال کا شمار کرتے تھے۔ ایک چکر میں 77 دن، یعنی ایک سال میں 385 دن۔ یہاں کا سال اس دنیا کے سال سے 20 دن زیادہ تھا۔ اس مصروف سے دن کو وہ سفید گھوڑے کو تقریباً دوڑاتے بندرگاہ کی پتھریلی زمین پر سے گزرتا جا رہا تھا۔
آس پاس کے لوگ اسے پکار کر سلام دعا کرتے، کچھ لوگ اس کی جانب مسکراہٹ اچھال کر سر کو خم دے کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتے جاتے۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کی اچھی جان پہچان ہو چکی تھی۔ سالے مراد اس لوگوں میں اتنا مشہور دیکھ کر کئی بار رشک میں ضرور پڑے تھے۔ اس کا پیچھا کرنے کی کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتے تھے، لیکن مخبری کرنے والا یہی ایک خبر لاتا تھا کہ شہر بھر میں خطوط پہنچانے کا کام کر رہا ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتے تھے سالے مراد کی رہائش گاہ، جو کہ اب اس کی بھی رہائش گاہ تھی، وہاں پہنچ کر اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ گھوڑے کو اس کی جگہ پر کھڑا کر کے وہ دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ عجلت میں تھا، لیکن سالے مراد کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے خود کو نارمل کیا۔ اسے اس لاکٹ کے بارے میں ان سے پوچھنا تھا۔ اس سحرزار کو دیکھنے کی دلچسپی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہاں جادوگر کیسے بستے ہیں۔ ہر چیز کی تہ میں جانے کی اس کی عادت اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس کی سرائے میں کئی لوگوں سے بات ہوتی رہتی تھی۔ ان میں سے کسی شخص نے اسے ایک شرط پر وہاں لے جانے کو کہا تھا، اگر وہ اس لاکٹ کے بارے میں اسے معلومات دیے دیتا، جس کا خاکہ وہ اپنے ساتھ کاغذ پر بنوا کے لایا تھا۔ بقول اس کی معلومات محل کے قیدیوں میں سے کسی ایک کے پاس تھی۔ اس طرح اسے محل جانے کا موقع بھی مل جاتا اور سحرزار جانے کا بھی۔ اس کی جاسوسی طبیعت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عظیم کام نہیں تھا۔ وہ لکڑی کا محرابی دروازہ دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا۔ سالے مراد کے کمرے میں آتش دان اور دیوار گیر شمع دانوں سے پھوٹتی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میز پر ایک موٹی سی کتاب کھولے انہوں نے سر اٹھا کر داؤد سلطان کو دیکھا۔ تم کہیں جانے کی تیاری میں ہو کیا؟ ہاں، مجھے کسی کام سے محل جانا ہے۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اس نے مخملی کوٹ کی جیب سے طے شدہ کاغذ کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ کچھ دیر اس خاکے کو چشمے کے عقب سے دیکھتے رہے، پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ویسے تم زیور خریدنے جا رہے ہو کیا؟ کسی تاجر نے منگوایا ہے؟ وہ کچھ لمحے اس کے چہرے کو جانچتا رہا۔ اس کے چہرے پر کچھ چھپائے جانے کے آثار نہیں تھے۔ اس نے اپنے چوکے کی ڈوریاں کھول کر اسے اتارا۔ جس ساحرہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، میں نے سنا ہے اس کی کوئی بیٹی بھی تھی۔ ہاں تھی تو، لیکن شاید وہ مر چکی ہے، کچھ ایسا ہی سننے میں آیا تھا۔ سالے مراد جانچتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ تم اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو اس سب میں؟ ایسے ہی، میرے خیال میں مجھے پتا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تم مورخ بننا چاہتے ہو؟ وہ ایک دم مسکرا اٹھے۔ نہیں، لیکن کنویں کا مینڈک بھی نہیں بننا چاہتا۔ وہ ان کے بستر پر گرنے کے انداز میں ڈھہ گیا تھا۔ تم پھر سے باہر کی دھول مٹی خود پر چپکا کے اب میرے بستر پر لیٹ رہی ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، مجھے یہاں سے مت اٹھائیے گا سالے مراد، میں سونے لگا ہوں۔ ان کی جانب پشت کرتے وہ پلکیں مون کیا تھا۔ تم اس طرح میرا نام نہیں پکار سکتے، تمہاری ماں نے تمہیں ادب اور لحاظ سے آگاہ نہیں کیا؟ وہ اس کے نام لینے پر ہمیشہ تلملا جاتے۔ انہوں نے میرا سارا وقت جھوٹی کہانیاں سنانے میں برباد کیا ہے۔ میں ان تکلفات سے واقف نہیں ہوں۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے، اور داؤد سلطان کو نیند اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ یہ ماسٹر شہر کے سٹی سینٹر پر واقع بگ باس بیکری کا منظر تھا، جس کی سڑک کا رخ کرتی سیاہ رنگ کی دیوار گلاس ونڈو سے اندر رکھے بیکری آئٹمز اور کچھ کسٹمرز واضح دکھائی دیتے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا، جہاں باہر اس مین سٹریٹ پر جہاں تینوں سڑکیں آپس میں ملتی تھیں، وہاں گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ سڑکوں پر قطار در قطار دکانیں ہی دکانیں تھیں، چاہے وہ کھانے پینے کے چھوٹے موٹے کیفے ہوں یا کپڑوں کے آؤٹ لیٹس۔ ہر طرف کی روشنیاں بکھری ہوئی تھی۔ وہ لمبی سی گرے جین سکرٹ پر ڈارک براؤن شرٹ پہنے شہد رنگ بالوں کو کیچر میں بند کیے ہوئی تھی، چہرے پر آتی لٹے آج کیچر میں پھنسی اس کے چہرے پر گرنے کی کوشش نہ کر سکی۔ وہ بیکری میں داخل ہوئی۔ فردوس آنٹی اسے کہیں نظر نہ آئی، البتہ علائزہ رف سے حلیے میں کاؤنٹر پر کافی مشین کے پاس کھڑی کافی بنا رہی تھی۔ اس کی داخلی دروازے کی جانب پشت تھی۔ پریسا کے چہرے پر ایک شریر سے مسکراہٹ پھیلی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور اس کی کمر گدگدائی۔ وہ کچھ کسمسائی لیکن پلٹی نہیں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پریسا نے حیرت سے اس کی پشت دیکھی۔ وہ گدگدانے پر ہمیشہ پلٹ کر غصہ کرنے لگ جاتی تھی، لیکن وہ پلٹی نہیں۔ علائزہ خانم، اس نے
اسے متوجہ کرنے کے لیے اس کے کندھے پر آہستگی سے تھپکی دی۔ تبھی اسے اس کی سسکی سنائی دی اور وہ چونکی۔ لیزا؟ اس نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اس کے نک نیم سے اسے پکارا۔ وہ ہمیشہ ایسے موقع پر اسے یوں ہی پکارتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ دھپ سی رہ گئی۔ ارے ارے ارے! اسے گلے لگا کر اس نے اس کی پشت تھپکی۔ رو کیوں رہی ہو تم؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ پھر اس نے پیچھے کافی مشین تلے رکھے بھرتے کافی کپس کو دیکھا۔ چلو تم رونا بند کرو، دیکھو کافی گر جائے گی۔ اس بات پر وہ جلدی سے کافی کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کافی کسٹمرز کی ٹیبل پر رکھتے اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ پھر اسے کوئی خیال آیا اور اس خیال کے آنے پر اس نے اکتاہٹ سے نگاہیں گھمائی۔ یہ سارا رونا دھونا اگر براق کی وجہ سے ہوا تو اسے سچ مچ غصہ آ جانا تھا۔ اس لڑکی نے خواہ مخواہ خود کو عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے سٹاک کر کے پھر سے میسج کرنے کی؟ اس نے آستین چڑھائی اور جن ٹیبل سے کسٹمرز اٹھ رہے تھے وہاں سے بل لینے لگی۔ اس نے پلٹ کر الائزہ کی جانب دیکھا۔ وہ خالی برتن بیکری کے کچھ کچن کے سنک میں رکھ رہی تھی۔ جب کسٹمرز باری باری فارغ ہوئے تو اس نے بیکری کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شیشے پر اب کلوزڈ کا کارڈ باہر سے دکھائی دے رہا تھا۔ الائزہ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ سلام۔ الائزہ نے سنک میں برتن دھوتے اس کی جانب دیکھا اور پھر جبرن مسکراہٹ چہرے پر پھیلائی۔ ویری فنی۔ بہت جلدی ہوش آ گیا؟ ایک ہاتھ کمر پر رکھے تھے، دوسرے ہاتھ کی انگلی سے کاؤنٹر بجاتے اس نے سر جھٹکا۔ آنٹی کہاں ہے؟ گئی ہوئی ہیں خالہ کے گھر۔ آواز روندی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر جلدی دھو لو اپنے ہاتھ۔ دھل ہی رہے ہیں۔ برتنوں کے ساتھ اس نے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ مصروف انداز میں کہا۔ برتنوں کو چھوڑ کر دھو۔ اس نے ایک اور حکم صادر کیا اور اس کے حکم کی تعمیل کر کے اسے دیکھنے لگی جو اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچ کر ایک ٹیبل تک لے گئی۔ بیٹھو یہاں، دو ٹوک لہجے میں کہتے وہ بھی اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ، یہ آنسو مسٹر براق کی وجہ سے بہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ تصدیق کرتے انداز میں اس نے چہرے پر استضائی تاثر طاری کیا۔ تمہیں کیسے لگ گیا پتہ؟ اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ گندمی چہرہ رونے کے باعث گلابی پڑ رہا تھا، کیونکہ ہماری الائزہ بی بی کو اس زمین پر کوئی اور رلا نہیں سکتا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا ان چکروں میں نہ پڑو۔ تم کتنی سنگ دل ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ کیا ان معاملات میں دل کسی کی نہیں سنتا، لیکن جب کوئی آپ کو بار بار ہرٹ کرے تو اس وقت دماغ کی بھی کوئی سن لیتا ہے۔ تم 2 دن پہلے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، تو اب کیا ہو گیا؟ ہاں، تم نے کہا تھا تمہیں لوگوں کو پرکھنا نہیں آتا، تو تمہاری کوئی بات مجھے اس کے خلاف نہیں کر سکتی۔ اچھا، اور تمہیں؟ پریشانی سے دیکھا، تمہیں آتا ہے لوگوں کو پرکھنا؟ نہیں، مجھے بھی نہیں آتا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف وہ کر رہی ہوں جو میرا دل مان رہا ہے، اور وہی سمجھ رہی ہوں جو میرا دماغ میرے دل کی وجہ سے پروسیس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تم رو کس وجہ سے رہی ہو یہ بھی بتا دو۔ اس نے پریسا کو دیکھا، پھر نظریں چرائیں اور جب دوبارہ اس پر ٹھکائیں تو وہ بھیگی ہوئی تھی۔ وہ مجھے 2 دن سے اگنور کر رہا ہے۔ اس نے پھر سے بھیگتی آنکھیں پوچھی۔ کیوں؟ کوئی وجہ اگنور کرنے کی؟ وہ اپنی دوست کو جانتی تھی، اسے ہمیشہ سے محبت کی باتیں بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ دونوں جب کوئی مووی دیکھنے کا ارادہ کرتے اسے ہمیشہ وہی مووی چاہیے ہوتی تھی جس پر رومانٹک ٹروپ ضرور ہوا۔ اسے پھول دینے والے پرنس چارمنگ اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے والے شہزادے کی تلاش تھی جو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن اس کی یہ دوست زندگی کی حقیقتوں سے بے خبر تھی۔ وہ پریوں کی کہانیوں میں رہ رہی تھی۔ جتنی باتیں اس نے براق کے بارے میں اسے بتائی تھی، اسے صاف ظاہر تھا کہ اسے سیریس نہیں لے رہا تھا، لیکن وہ ان احساسات کے باعث بار بار اس کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ اسے اس کی حالت پر دکھ ہوا تھا۔ وہ چاہتا ہے میں اسے پکچرز بھیجوں اپنی، اور میں نے بھیجنے سے منع کر دیا تو اس نے مجھے کہا کہ اس سے محبت نہیں کرتی میں۔ جب میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہے، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا پکچرز بھیجنا، تو اسے لگا میں اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی۔ وہ رکی کچھ دیر۔ پریسا کی ساری توجہ اس کی جانب تھی۔ وہ اسے بولنے دے رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس بات پر وارننگ کی 1 گھنٹی سی بجی تھی۔ مجھے ڈر تھا وہ مجھ سے بات کرنا بند نہ کرتے، تو میں نے اسے اپنی پکچرز بھیج دیں۔ اچھا، تو اسے تو پھر مطمئن ہو جانا چاہیے نا؟
کیونکہ اب اسے پتہ چل گیا کہ تم اس پر ٹرسٹ کرتی ہو۔ علیزہ نظریں چرا کر باہر دیکھنے لگی۔ پریسا نے اس کی یہ حرکت بھانپی۔ علیزہ، اس نے اسے پکارا۔ کیا کہا اس نے پھر؟ علیزہ نے پہلے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر نظریں اٹھائیں، پھر اس نے کہا مجھے پرائیویٹ فوٹوز بھیجو۔ What the hell؟ پریسا نے دانت کھینچتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ علیزہ، وہ تمہیں یوز کر رہا ہے، وہ تمہیں سیدھا سیدھا سگنل دے رہا ہے کہ وہ سیریس نہیں، تم پھر بھی اس کے لیے فیلنگز رکھ رہی ہو، تمہیں چاہیے اسے بلاک کر دو۔ He is fooling you، وہ بے وقوف بنا رہا ہے تمہیں۔ ایک کام کرو، ابھی میرے سامنے سے بلاک کرو تھے، وہ تمہیں بالکل ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ خاموش رہی، پھر آنسو کی آنکھوں سے تیزی سے بہنے لگے۔ پریسا، میں اسے اگنور نہیں کر سکتی، وہ جب بھی میسج کرتا ہے میں خوش ہوتی ہوں، میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اس کی یہ بات نہیں مانوں گی، لیکن میں اسے بلاک نہیں کروں گی۔ لیکن وہ میرے میسیجز کا رپلائی تک نہیں دے رہا۔ دیکھو، اس نے جلدی سے فون اس کے آگے کیا۔ اسکرین تقریباً اس کے میسیجز سے بھری ہوئی تھی، لیکن دوسری جانب سے انہیں دیکھا تک نہیں گیا۔ اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ علیزہ تم اتنی بے وقوف بن جاؤ گی۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا دکھ تھا۔ انسان کو عقل یا ٹھوکر لگنے سے آتی ہے، یا اسے ٹھوکر لگنے سے پہلے کوئی اشارہ مل جاتا ہے جس کی بنا پر وہ خود کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ تمہیں علیزہ وہ اشارہ مل چکا ہے، اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اشارے سے سنبھلتی ہو یا ٹھوکر لگ کر گرنے سے۔ اس کے بعد لیکن یہ بات یاد رکھنا میری، گرنے کے بعد تمہارے آس پاس اتنا اندھیرا ہوگا کہ تم کھڑی نہیں ہو پاؤ گی، تم اتنی زور سے گرو گی کہ اٹھتے اٹھتے تمہیں سال لگ جائیں گے۔ نہ تمہارے پاس اب اس کی محبت ہے نہ بعد میں رہے گی، لیکن یہ سب جاننے تک تم خود کو اپنی محبت سے آگ کر دو گی، تم اس کی محبت میں اپنی ذات کی محبت کھو دو گی۔ میں تمہیں جج نہیں کروں گی، ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن ہر شخص محبت کے لائق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بہت عام ہوتے ہیں علیزہ، اور وہ دکھنے میں خاص لگتے ہیں، بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کیونکہ ہم محبت کی آنکھ سے انہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر پلکیں چھپک کر اس محبت کی دھن کو نظروں سے ہٹا کر انہیں دیکھا جائے تو ان کی اوقات مٹی کے کسی چھوٹے ذرے جتنی بھی نہیں ہوتی۔ وہ خاموش ہو کر اسے چند لمحے دیکھے گئی، جو دروازے کی شیشے کے اس پار چلتی گاڑیوں کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں تھیں۔ میں چلتی ہوں، پریسا اٹھی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ علیزہ نے اسے جانے سے نہیں روکا تھا، وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اچھا تھا، اسے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے تھی۔ وہ باپ بیٹا اپنے گھر کے لان میں سوئمنگ پول کے کنارے رکھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سر پر ویسے ہی چھاتا تھا جیسے بیچ پر موجود ہوتے ہیں۔ دیکھو امر، میں چاہتا ہوں تم اس بات پر کھلے ذہن سے غور کرو۔ پریسا کے ساتھ شادی میں تمہیں وہ فائدہ نہیں ہوگا جو تمہیں اس بات سے ہوگا جو میں تمہیں ابھی بتانے والا ہوں۔ وہ گھریلو رف سے حلیے میں اپنے بیٹے کو دیکھے جا رہا تھا، جو پوری توجہ سے ان کی جانب مرکوز کیے ان کے سامنے بیٹھا، تو اس کا انداز مؤدب تھا، کسی فرما بردار بیٹے کی طرح۔ مجھے یاسمین نے اب پریسا کی چند تصاویر بھیجی ہیں۔ مراد نے وسطی میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا۔ اس میں کئی جگہوں پر اس کے ساتھ سلطان مغرب بھی موجود ہے۔ یاسمین اسے بس ایک امیر خاندان کا بگڑا ہوا لڑکا سمجھ رہی ہے، اور میں نے اسے اس کے بارے میں کافی ڈرا دیا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ میں ویسے سلجھانا چاہتا تھا کہ اپنے آدمی کی شادی سے کرا دوں اور سارا معاملہ ہی ہمارے ہاتھ آ جائے۔ لیکن سلطان مغربی نہایت شاطر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ باس کو ویسے بھی شمس الدین کی زمین کی قیمت کا اندازہ ہے، اور یہ زمین ہتھیانا چاہے گا۔ اور صرف وہ نہیں، میرے خیال میں اس کا بھتیجا بھی اس چیز سے آگاہ ہو چکا ہے اور پریسا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ امر کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے، وہ متفکر سا انہیں دیکھے گیا، پھر کچھ بولنے لگا، لیکن مراد نے اسے ہاتھ سے اشارے سے نرمی سے روکا۔ میں جانتا ہوں تمہیں نئی نئی نوکری ملی ہے اور تم اس پر بے تحاشا خوش ہو۔ ایک وقت تھا میں بھی بہت خوش تھا، لیکن آج مجھے وہاں سے نکالے جانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور کیونکہ باس کو کچھ نئے لوگ مل گئے ہیں جن کی وجہ سے انہیں میری صلاحیت کم دکھائی دینے لگی ہے۔ میں نہیں چاہتا تم بھی اس سب سے گزرو۔ ویسے ہی انہیں کوئی نیا آدمی ملا
جو تم سے بہتر ہو، تمہاری زندگی بھر کی محنت ہو، ہوا میں اڑ جائے گی۔ مراد رک کے اس کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھے گیا، پھر ان کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، تو آپ کا کیا پلان ہے ڈیڈ؟ آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں سلطان مغربی کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ مراد نے رک رک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ ایمر پہلے الجھا اور پھر چونک گیا۔ لیکن ڈیڈ، باس کو اگر پتہ چل گیا؟ وہ خود اس سے تنگ ہے، انہیں اپنی جائیداد کی فکر ہے جس نے سلطان کی ہتھیائی ہوئی ہے۔ ان دونوں کو ایک ہی جال میں پھنسانا ہے، لیکن پریسا ہمیں زندہ چاہیے اور سلطان نہیں۔ اس نے مجھے دیوالیہ کر دیا ہے۔ مراد کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی چنگاریاں اتری۔ لیکن اس کاٹیج کو اسے ہتھیانے نہیں دوں گا۔ وہ زندہ رہا تو کسی نہ کسی طرح اسے ہتھیا لے گا، اس لیے اس خبیث کا مرنا ضروری ہے۔ اور پریسا؟ ایمر کچھ قائل نظر آنے لگا۔ مراد کچھ دیر اسے دیکھے گیا، پھر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی۔ وہ ایک عام سی لڑکی ہے، وہ داؤد کو مشکل میں دیکھ کر وہی کرے گی جو ہم بولیں گے۔ اسے کسی طرح وہاں سے اغوا کرنا ہے، پھر جس آدمی کو میں نے اس سے ملنے بھیجا تھا اسی کے ساتھ نکاح کروا دیں گے۔ کاٹیج اور گرین ہاؤس ہتھیانا آسان کام ہے پھر؟ ایمر نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر پرسوچ نظروں سے ان سے بہت دور کھڑے مالی کو، جو پودوں کی بڑی مہارت سے کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ مراد پلیٹ میں فروٹ سیلڈ ڈالنے لگا، جو کب سے ان کے کھائے جانے کے انتظار میں تھا۔ سوئمنگ پول کا پانی روزمرہ کی طرح بدلا جا چکا تھا۔ جس کے ذمہ یہ کام تھا وہی ملازم اب لان کے ان پودوں کو پانی دے رہا تھا جو کہ کاٹے جا چکے تھے۔ اسے عجیب سی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ سوئمنگ پول کا کام اسے ہمیشہ کی طرح تھکا دیتا تھا۔ ضرورت ہی کیا تھی پانی ڈالنے کی؟ کون سا سردیوں میں ان لوگوں نے پول استعمال کرنا تھا؟ لیکن ان بڑے لوگوں کے بڑے چونچلے۔ اس نے سر تعصب سے جھٹک کر ایک نظر ان باپ بیٹے کو دیکھا اور ان کے اس طرح سے ایک ساتھ بیٹھے جانے پر حیران تھا۔ یہ منظر اس کے لیے بھی ویسا ہی تھا، انوکھا تھا جیسے باقی ملازمین کے لیے۔ وہ سب موقع ملنے پر اسی بات پر بحث کرنے والے تھے۔ مالکوں پر بات کرنا ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شہر ماسٹر کی بلند و بالا اونچی عمارتوں کے بیچ سے ہوتی ہوئی سڑکوں میں سے ایک پر ایمر مراد کی گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ اس کے دائیں بائیں چلتی گاڑیوں کے ڈرائیور کچھ غصے اور برداشت سے تقریباً اس کی گاڑی سے اپنی گاڑیاں بچاتے، بند شیشوں کے اندر کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے گزرتے جاتے، اندر ساؤنڈ ونڈو پر بازو ٹکاتے، سائیڈ ونڈو پر بازو ٹکاتے وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا اور دوسرے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہیں، اس بات کا پولیس کوئی سراغ نہ لگا سکی۔ ہاں بالکل نہیں۔ لیکن یار، اب تک میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ شمس الدین کی لاش غائب کی تو کس نے کی۔ میں نے تو بس کام تمام کر کے اسے وہاں چھوڑ دیا تھا تاکہ ایڈم محمود کے خلاف مضبوط کیس بن سکے۔ جس نے بھی اس کی لاش غائب کروائی، اس نے سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے۔ لیکن خیر، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم ایسی بات فون پر کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی تمہاری فون ریکارڈنگ نکال سکتا ہے؟ اسپیکر سے آواز باہر سنائی تھی۔ یہ فون ہیک نہیں کیا جا سکتا، چاہے کسی بھی قسم کی اتھارٹی ہو۔ وہ بے فکری سے ایک جگہ موڑ کاٹنے لگا۔ تو اب آگے کیا پلان ہے؟ ویسے لڑکی تو پیاری ہے۔ لہجے میں خباثت امڑ آئی۔ نہ بھی ہوتی تو شادی تجھے پھر بھی کرنی پڑتی اس سے، ایمر مراد کہکا مارتے ہوئے بولا۔ جلدی سے سر مراد سے کہہ کر ملنے کا پلان تو بنواؤ، کچھ انڈرسٹینڈنگ تو بننی چاہیے۔ فون سے باہر نکلتی آواز میں مکاری سی تھی۔ فی الحال میں کاٹیج اور گرین ہاؤس پر فوکس نہیں کر رہا، اور تمہاری ڈیٹ کے لیے میں ڈیڈ سے بات کروں گا۔ وہ پھر سے ہنسا۔ فی الحال میرا فوکس کسی سلطان مغربی ہے۔ اس کے لہجے میں خود اعتمادی تھی، لیکن سائڈ مرر میں اس نے پھر وہی سرخ آڈی دیکھی جو اس نے کچھ دیر قبل دیکھی تھی۔ اس میں 3-4 لڑکے تھے، تیز میوزک چلائے وہ اس کی جانب جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے۔ اس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس نے ان منچلوں کو نظر انداز کیا اور سامنے سڑک پر نظریں جما دی۔ جب سے وہ حسن مغربی سے مل کر آیا تھا، اسے اپنی زندگی کسی مقصد کی جانب مڑتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے باپ کی جانب سے یہی احساس ملتا رہا کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اسی لیے جب وہ اسکلپچرز بناتا تھا اور انہیں اپنی گیلری میں نصب کرتا تھا
تو اسے ایک الگ ہی اطمینان ملتا تھا، کیونکہ وہ اسکلپچرس اس کی اپنی تخلیق ہوتا تھا، اور وہ اس کا اپنے احساس سے کمتری کم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن چند دن قبل جب وہ کئی دنوں بعد اپنے گھر گیا، اس کی مراد بیزل سے زندگی میں پہلی بار اتنی طویل اور نارمل گفتگو ہوئی تھی، ویسی ہی گفتگو جیسی ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے، جہاں اہم معاملات ڈسکس ہوتے ہیں ایک ذمہ دار بیٹے کے ساتھ۔ پھر اس کے ذہن نے اس پلان پر غور کیا جو امر مراد نے اس سے ڈسکس کیا تھا، لیکن وہ شش و پنج میں مبتلا رہ گیا تھا۔ کیا حسن المغربی سے یہ بات چھپا کر وہ غلط تو نہیں کر رہے تھے، لیکن شاید ڈیڈ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ دوسروں کے لیے کام کرنے میں سب سے بڑا نقصان یہی تھا کہ جہاں کوئی بہتر ملا وہیں آپ کی نوکری گئی۔ ان کے لیے اپنا انتظام کرنا ضروری تھا۔ انہیں وہاں ایک ریستوران نما کسینو کھولنا تھا جہاں ہر قسم کی سرگرمی موجود ہوتی۔ اس جگہ سیاحوں کی سب سے زیادہ آمد و رفت تھی، اور پوش علاقے کے تو لوگ بھی شہر کے اس حصے میں پکنک منانے ویکینڈ پر آتے تھے۔ وہ کاٹیج اور گرین ہاؤس ان سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ وہ سوچوں میں کم ہوش میں تب آیا تھا جب اس کی کار کے ساتھ ان لڑکوں نے اپنی کار ٹکرائی۔ وہ تو پہلے بوکھلایا تھا۔ گاڑی قابو میں آئی تو اونچی آواز سے انہیں گالیوں سے نوازا۔ بلڈی باسٹرڈ! یہ سڑک باس کے دوسرے مینشن کو جاتی تھی، جو کہ شہر کے نہایت سنسان اور غیر آباد حصے میں تھا۔ سڑک پر اس کے ہمراہ بس وہی سرخ آڈی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا ان لڑکوں کا اس طرف کیا کام۔ نہ تو اس طرف کلبنگ ایریا تھا، نہ ہی کسی اور قسم کا پکنک پوائنٹ جو ان کی دلچسپی کا باعث بنتا۔ ان میں سے ایک کا ہاتھ اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گن تھی جس کے ساتھ اسی حساب سے چھوٹا سائلنسر جڑا ہوا تھا۔ وہ بوکھلایا، یہ بے آواز پسٹل تھی۔ ہے کیا کر رہے ہو تم؟ وہ گاڑی آہستہ کرتا پوری قوت سے چلایا۔ ان سب کا ایک ساتھ ایک کہکا بلند ہوا۔ ان کے حلیے اس گاڑی سے میچ نہیں ہوتے تھے۔ وہ سڑکوں پر گھومنے والے شراب کے عادی لوفر سے لڑکے تھے جس لڑکے نے گن تھامی ہوئی تھی اس نے گاڑی کے ٹائرز کا نشانہ لیا۔ ٹائر ٹھا کی آواز سے پھٹا اور اس کی گاڑی دھواں اڑاتی بے قابو ہو گئی۔ خبیث انسان، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ گاڑی بمشکل روکتا ہوا وہ گیٹ کھول کر باہر آیا۔ ان میں سے ایک نے، جو کافی توانا لگتا تھا، گاڑی سے بیٹ نکالا اور اسے ہاتھ میں گھماتے ہوئے پوری شدت سے اس پر وار کیا۔ امر مراد کا جسم کسی بے جان شے کی مانند سیاہ سڑک سے ٹکرایا۔ اس کے بعد وہ کچھ محسوس نہ کر پایا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔